بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس ہستی لا شریک کے نام سے جو بادلوں کو ٹھنڈے پانیوں سے اٹھاتا ہے اور فضاؤں میں لے جاتا ہے اور پھر ان سے بوندیں برساتا ہے. میں لاکھوں کروڑوں درود بھیجتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے انسان کو فہم و فکر کے معیار دیے. اگر تم کو مطلوب ہے امن و راحت تو نافذ کرو نظام محمد. خدایا عطا کر وہ مدھن سرائی کہ طیبہ سے آئے پیام محمد. صدر گرامی، میں وہ ذرائع بے مقدور ہوں کہ میری کیا حقیقت کہ میں خورشید جہاں تاک کی تعریف بیان کروں. میں وہ سراپائے گناہ گار ہوں کہ میری کیا حقیقت کہ میں بحر بے قرار کی خصوصیات بیان کروں. میں وہ گناہ گار انسان ہوں کہ میری کیا جرأت کہ میں رحمت للعالمین کی خصوصیات بیان کروں. مگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے جس سے دل کو سکون اور روح کا سرمایہ ہے. تو صدر علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات بدرجہ موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عیسیٰ کی سرگرمی، حضرت ابراہیم کی نرم دلی، حضرت یوسف علیہ السلام کا درگزر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، حضرت داؤد علیہ السلام کی فتوحات شامل تھی. تو شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین. صدر علی وقار، پھول صاف اور شفاف ہوتا ہے، کوسے کا زام معصوم ہوتا ہے اور چاند روشن ہوتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی تو چاند سے روشن اور بیدار، کوسے کا زام سے بھی معصوم ہے. صدر علی وقار، شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر تو کٹی تھی انگلیاں، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ چاند ہی کٹ گیا. وقار، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں اپنے اعلان نبوت کرتے ہیں تو لوگ آپ کو گالم گلوچ اور مار دھاڑ کا نشانہ بناتے ہیں اور آپ کی قتل کی سازشیں کی جاتی ہیں. لیکن آپ کا جواب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی امانتیں واپس کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. صدر علی وقار، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ایسی اعلیٰ اخلاق کی مثال دنیا میں ملتی ہے؟ ہرگز نہیں. جب آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں، آپ پر پتھروں کی بارش کر دی جاتی ہے، آپ کے پیچھے اوباش نوجوان لگا دیے جاتے ہیں، آپ کے جوتے خون سے لت پت ہو جاتے ہیں. اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ سے طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم کریں تو میں ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ان کو اس صفحہ ہستی سے ناپید نہ کیجیے، شاید ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. شاعر کیا فرماتے ہیں کہ فضل الہی فضل کر تو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی فضل کر تو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں کی زمینوں پر. آپ کے سماعت کا بہت بہت شکریہ.